الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نمل چل رہی تھی اور اس کی تقریباً 36 آیات کی تفسیر مکمل ہوئی تھی، اور واقعہ ملکہ بلقیس کا جو ملک سبا کی ملکہ تھی اور سورج کی پوجا کیا کرتی تھی، اس کا واقعہ چل رہا تھا کہ سلیمان علیہ السلام کے درباریوں میں سے ہدہد جو تھا وہ وہاں پر گیا تھا، اور اس نے ان کے تمام معاملات ملاحظہ کر کے حضرت سلیمان کو خبر دی، اور آپ نے ان کی طرف مطیع و فرما بردار ہو جانے کے لیے ایک مکتوب روانہ کیا، جس کو پڑھنے کے بعد ملکہ بلقیس نے اپنے درباریوں سے مشورہ کیا تھا۔ درباری یہ کہتے تھے کہ ہمیں مقابلہ کرنا چاہیے، جبکہ ملکہ بلقیس یہ چاہتی تھی کہ پہلے یہ قطعاً معلوم ہو جائے کہ صرف یہ ایک بادشاہ ہیں یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے ایک نبی ہیں۔ اگر نبی ہیں تو اطاعت کی جائے، اگر صرف بادشاہ ہیں تو پھر اس کے بارے میں کوئی درست فیصلہ کیا جائے گا۔ اور اس کے لیے اس نے امتحاناً کچھ مال و متاع، جس کی تفصیل ہم نے پچھلی مرتبہ عرض کی تھی، وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف بھیجا۔ ہدہد نے پہلے ہی آ کر بتا دیا تھا، چنانچہ سلیمان علیہ السلام نے اس سے زیادہ مال اور بہترین تیاری کے ساتھ ان کا استقبال کیا، اور جب انہوں نے لا کے تحفے پیش کیے تو آپ کا جملہ یہی تھا کہ تمہارا یہ جو مال ہے میں اس سے کوئی خوش نہیں ہوں، اس سے تم ہی خوش ہوگے کہ شاید ہم نے بہت زیادہ کچھ دے دیا، حالانکہ میرے پاس جو کچھ ہے وہ اس مال سے بہتر ہے۔ اس پر ہم کلام کر رہے تھے کہ سلیمان علیہ السلام کے پاس ایمان تھا، اللہ تعالیٰ کی معرفت تھی، نبوت تھی، حکمت اللہ نے آپ کو عطا فرمائی تھی، اور پھر آپ کا جنات پر، انسانوں پر، جانوروں کے اوپر حکومت فرمانا، یہ تمام ان کی چیزوں سے بہتر تھا۔ تو جب انسان کے پاس اتنی زیادہ نعمتیں ہوں تو اسے ان نعمتوں کی طرف مکمل طور پہ متوجہ رہنا چاہیے، اور انہی نعمتوں کو عام مال و متاع سے، چاہے وہ سونا ہو، چاندی ہو، ہیرے جواہرات ہوں، ان سے فوق تصور کرنا چاہیے، ان سے اعلیٰ تصور کرنا چاہیے۔ تو ہماری صورتحال تھوڑی سی عجیب و غریب ہوتی ہے کہ بعض اوقات ہم مال و متاع کو معاذ اللہ ان جو اللہ کی عظیم نعمتیں ہیں ان سے زیادہ سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ اس طرح نہیں کہ ہم زبان سے اقرار کرتے ہیں، بلکہ ہمارا عمل ثابت کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ کسی گھر میں تنگ دستی ہے، مال و متاع نہیں ہے، بچوں کی فیس نہیں بھر سکتے ہیں، یا کوئی شادی بیاہ کا معاملہ تھا، صرف پیسوں کی قلت کی بنا پر انکار ہو گیا، تو اس وقت بعض اوقات زبان سے نکل جاتا ہے بعض لوگوں کے کہ یہ اللہ نے ہمیں دیا ہی کیا ہے۔ تو یہ گویا کہ وہ مال و متاع کو اس وقت سب کچھ سمجھ رہے ہیں، اگر مال و متاع نہیں تو گویا اللہ نے کچھ دیا ہی نہیں۔ تو ان لوگوں کو چاہیے تھا کہ سلیمان علیہ السلام کے اس واقعے پہ غور و تفکر کر لیتے، اور قرآن پڑھ کر اس پہ تفکر کرنے کے بعد، اپنا محاسبہ کرنے کے بعد اپنی سوچ اور اپنی فکر کو نکھار لیتے کہ سلیمان علیہ السلام مال سے زیادہ بہتر ان امور کو قرار دے رہے ہیں جو آخرت میں ہمارے کام آئیں گے، اور یہی ذہانت ہے، یہی سمجھداری ہے۔ اگر آج ہم مسلمان نہ ہوتے، معاذ اللہ کسی غیر مسلم کے گھر میں پیدا ہو جاتے، چاہے اربوں خربوں کروڑوں روپے ہمارے پاس ہوتے، کیا آخرت میں ہمیں عزت ملتی؟ کیا آخرت میں ہمیں نجات ملتی؟ کیا آخرت میں جنت کے ہم مستحق ہوتے؟ نہیں، سب کچھ یہیں رہ جاتا، اور پھر ہم آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جل رہے ہوتے۔ تو یہ ایمان، پھر مسلمان گھرانے میں پیدا ہونا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے سب سے عظیم ترین، سب سے محبوب ترین نبی کی امت میں پیدا فرمانا، یہ ایسے سے انعامات ہیں کہ اگر ان پر تفکر کر لیا جائے، غور کر لیا جائے، ان کی موجودگی کا بار بار احساس کر لیا جائے، تو پھر انسان کبھی بھی کمی نعمت کے شکوے میں مبتلا نہیں ہو سکتا، اسے نعمت کی کمی کا احساس بھی نہیں ہو سکتا۔ تو یہ اس لیے ان تمام چیزوں پر تفکر نہیں کرنا چاہیے، ان تمام چیزوں کو اخروی جو معاملات میں معاون چیزیں ہیں ان پر فوقیت نہیں دینی چاہیے۔ سلیمان علیہ السلام کے بارے میں ایک روایت میں منقول ہے کہ ایک مرتبہ اپنے لشکر کے ساتھ آپ جا رہے تھے تو کسی شخص نے دیکھ کر کہا سبحان اللہ، یعنی کیا اللہ نے آپ کو حکومت دی ہے؟ تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اے شخص تیری یہ سبحان اللہ میری اس تمام حکومت سے بہتر ہے۔ تو اس نے حیران ہو کے پوچھا کہ وہ کیسے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا اس لیے کہ یہ میری حکومت جو ہے ان قریب فنا ہو جائے گی، لیکن تیری سبحان اللہ کا ثواب یہ آخرت تک باقی رہے گا۔ تو کتنے پیارے انداز سے سلیمان علیہ السلام نے سمجھا دیا کہ باقی رہنے والا جو معاملہ ہوتا ہے وہ چاہے کتنا ہی قلیل کیوں نہ ہو، وہ عارضی کثیر کے اوپر فوقیت رکھتا ہے، یعنی ایسی چیز پر فوقیت رکھتا ہے جو عارضی ہے، کچھ عرصے بعد ختم ہو جائے گی، چاہے کتنی کثیر کیوں نہ ہو۔
تو اس لیے جو چیزیں آخرت میں ہمارے کام آنے والی ہیں کبھی بھی ان کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ انہیں وہی شخص معمولی سمجھے گا جس کو اخروی امور کی شدت کا احساس نہیں ہے، نہ وہ قرآن پڑھتا ہے، نہ حدیثوں کا مطالعہ کرتا ہے، اور اگر کرتا بھی ہے تو اس نے کبھی ان کے بارے میں سنجیدگی کے ساتھ غور و تفکر نہیں کیا، بلکہ رسمی طور پر سرسری طور پہ ان چیزوں کو پڑھ جاتا ہے یا سن لیتا ہے اور نظر انداز کر دیتا ہے۔ چنانچہ اگر کسی شخص نے غور سے ان چیزوں کو سنا ہو، ان اخروی معاملات کو سنا ہو، اور وہاں پر ایمان کی جو قدر و قیمت ہوگی، ایک مسلمان کی جو عزت ہوگی اور ایک کافر کی جو ذلت اور بے قدری ہوگی، اس پہ غور و تفکر کر چکا ہو، اور پھر وہاں پر جو کام آنے والے امور ہیں، نیک اعمال ہیں، ان کے بارے میں وہ سوچ چکا ہو، تو پھر کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ یہ کہہ دے کہ اللہ نے مجھے دیا ہی کیا ہے۔ اس کی زبان پہ کم از کم یہ جملہ کبھی جاری نہیں ہو سکتا ہے۔ لہذا خلاصہ کلام یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو ہمیں نعمتیں ایسی عطا فرمائی ہیں جن کا تعلق خالصتاً آخرت سے ہے، آخرت کی بہتری سے ہے، آخرت کی نجات سے ہے، انہیں ہمیشہ فوقیت دینی چاہیے، انہیں بہت بڑی نعمت تصور کرنا چاہیے، اور ان کے مقابلے میں اگر دنیاوی عارضی نعمتیں ہمیں حاصل نہ ہو رہی ہوں تو کبھی بھی اللہ کی بارگاہ میں شکوہ نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد سلیمان علیہ السلام نے اس قاصد سے فرمایا کہ ارجع الیہم، تو لوٹ جا اپنے انہی درباریوں، اپنے بادشاہوں کی طرف، فلنأتینہم بجنود لا قبل لہم بہا، تو ضرور ہم لائیں گے ان لوگوں پر ایک لشکر کو جس کی انہیں طاقت نہ ہوگی، جس کا مقابلہ کرنے کی وہ طاقت نہیں رکھیں گے۔ وَلَنُخْرِجَنَّهُم مِّنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ، اور ضرور ہم ان کو اس شہر سے ذلیل کر کے نکال دیں گے، اس حال میں کہ وہ پست ہوں گے، وہ شکست کھا چکے ہوں گے۔ یہ سلیمان علیہ السلام نے تحائف واپس کر دیے اور ان کو دھمکی دی کہ اگر تم نے اطاعت نہیں کی تو پھر ہم اللہ تعالیٰ کے حکم سے تم پر حملہ آور ہو جائیں گے۔ اب وہ واپس گیا اور اس نے جا کر سارا یہ معاملہ بتایا۔ جب ملکہ بلقیس نے سنا تو اس نے پھر اپنے درباریوں سے کہا کہ بہتر یہ ہے کہ ہم اطاعت کر لیں۔ وہ یقیناً اگر صرف بادشاہ ہوتے تو ہمارے تحائف کو قبول کر لیتے کہ ہم نے اتنے کثیر تحفے بھیجے تھے۔ لازم بات ہے کہ انہیں تحفوں کے لالچ نہیں ہے، بلکہ وہ خاص مقصد کے لیے اس دنیا میں بھیجے گئے ہیں، وہ ضرور اللہ کے نبی ہیں، ہمیں ان کی اطاعت کر لینی چاہیے۔ اب انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، جیسے آپ کہتی ہیں ویسے کر لیتے ہیں۔ تو ملکہ بلقیس نے سلیمان علیہ السلام سے ملاقات کا قصد کیا، اور اس نے اپنا ایک تخت، جس کا ہم نے آپ کو بتایا تھا یہ تقریباً 80 گز وہ تخت تھا اور بہت ہی بھاری، اور اس میں کیونکہ ہیرے جواہرات کثیر لگے ہوئے تھے تو انتہائی کئی ٹن وزنی وہ تھا، اور یہ وہ 7 محلوں کے اندر رکھتی تھی، یعنی ایک محل، پھر اس میں دوسرا بنایا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر پانچواں، چھٹا، 7ویں محل کے اندر رکھتی تھی، اور ہر محل کے اوپر دروازے تھے، دروازوں میں قفل لگے ہوتے تھے، اور ہر دروازے پہ کثیر پہرے دار ہوتے تھے۔ اسے بند کر کے اب یہ سلیمان علیہ السلام سے ملاقات کے لیے چلی۔ دوسری طرف سلیمان علیہ السلام کو حدود وغیرہ نے بتایا کہ ایک تختی ایسا بند کر کے آئی ہے۔ تو اب سلیمان علیہ السلام نے ایک معجزے کا اظہار بحکم الہی پسند فرمایا کہ ایک معجزہ دکھایا جائے تاکہ وہ آپ کی نبوت پر دلیل بن جائے اور ملکہ بلقیس کو مزید فیصلہ کرنے میں آسانی ہو جائے۔ چنانچہ قال سلیمان علیہ السلام نے فرمایا یا ایھا الملأ، اے درباریو، ایکم یأتینی بعرشہا قبل ان یأتونی مسلمین، تم میں سے کون ہے کہ وہ اس عورت کا تخت میرے پاس لے آئے اس سے پہلے کہ وہ لوگ میری بارگاہ میں مطیع و فرما بردار ہو کر حاضر ہوں، یعنی اس سے پہلے کہ وہ حاضر ہوں اس سے پہلے وہ تخت مجھ تک پہنچا دیا جائے۔ قال عفریت من الجن، تو کہا جنوں میں سے ایک عفریت نے، عفریت کہتے ہیں بڑے خبیث جن کو کہتے ہیں، جو بہت ہی بڑا شریر قسم کا جن ہو، تو وہ تو آپ کے ماتحت تھے اس لیے شرارت نہیں کرتے تھے، ورنہ یہ ایک خبیث جن تھا۔ اس نے کہا انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین، اس نے کہا کہ میں آپ کے پاس اس تخت کو لے آؤں گا اس سے پہلے کہ آپ اپنے اس مقام سے کھڑے ہوں۔
تو یہ اصل میں دربار کی طرف اشارہ تھا کہ اس سے پہلے کہ آپ کا دربار ختم ہو میں لے آؤں گا۔ سلیمان علیہ السلام کا دربار جو تھا صبح سے لے کر دوپہر تک لگتا تھا، تو اس جن نے کہا کہ اتنی دیر میں انشاءاللہ لے آؤں گا جب تک آپ کا دربار چل رہا ہوگا، اور میں قوی بھی ہوں، طاقتور بھی ہوں، امین بھی ہوں، امانت کی حفاظت بھی کرتا ہوں، ایسا بھی نہیں کوئی خیانت کروں گا۔ اب جب سلیمان علیہ السلام نے یہ سنا، جن کی یہ بات سنی، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، کوئی اور اس سے پہلے لے کر آئے تو بات ہے۔ یہ عبارت بھی معذوف ہے۔ اس کے بعد جب آپ نے یہ کہا کہ نہیں کوئی اور لے کر آئے، اب یہ آگے جو تھے آپ کے وزیر تھے آصف بن برقیہ رحمۃ اللہ علیہ، اور ایک اللہ کی بارگاہ کے ولی تھے، انہوں نے اب یہ عرض کی، قالا کہا الذی، اس شخص نے عندہ علم من الکتابی، کہ جس کے پاس کتاب کا علم تھا، انا آتی کا بھی، کہ میں لے آؤں گا اس تخت کو آپ کے پاس، قبل ان یرتد الیک طرفک، اس سے پہلے کہ آپ کی آنکھ جو ہے جھپکے، اس سے پہلے میں اس کو لے آؤں گا۔ تو اب یہ دیکھیں، غور کریں، ایک بہت بڑا جن، اور جنات کی طاقت تو آپ کو معلوم ہوگی کہ عام انسانوں سے بہت بڑھ کر ہوتی ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کا جب تک دربار منقطع ہوگا اس وقت تک میں لے آؤں گا۔ ایک لمبا ٹائم تھا، صبح سے دوپہر، جبکہ حضرت آصف بن برقیہ جو ایک اللہ کے ولی تھے، تو آپ نے ارشاد فرمایا اس سے پہلے کہ آپ کی پلک جھپکے یہ تخت آپ کے سامنے ہوگا۔ اور برکت یہ تھی کہ آپ کے پاس کتاب کا علم تھا، کہا جاتا ہے کہ آپ کو اسم اعظم حاصل تھا، اللہ کی طرف سے علم حاصل تھا۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ روحانیت ہمیشہ غالب رہے گی، یعنی جو اللہ کی طرف سے علم دیا گیا ہے یہ ہمیشہ باطل پر غالب رہے گا۔ وہ جن تھا، شرارتی جن تھا، اس کی طاقت اپنے مقام پر، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو روحانیت عطا فرمائی ہے اپنے اولیاء کو، یا جو اپنی کتابوں کے اندر یا اپنے اسماء کے اندر جو فوائد اور برکتیں پوشیدہ فرمائی ہیں، وہ ان دوسری تمام چیزوں سے زیادہ قوی ہوتی ہیں۔ تو یہاں دو تین مسئلے معلوم ہوئے۔ پہلا مسئلہ تو یہی معلوم ہوا کہ اللہ کے ذکر میں بہت برکت ہے، اور یہ بہت ہی زیادہ طاقت رکھتا ہے، کیونکہ یہ آگے دیکھیں آیت میں ہے کہ فلما رآہ، پھر جب سلیمان علیہ السلام نے اسے دیکھا، مستقرًا عندہ، تو وہ اس حال دیکھا اس تخت کو کہ وہ اس حال میں ہے کہ آپ کے پاس قرار پکڑے ہوئے ہے، یعنی فوراً وہ تخت آپ کے سامنے تھا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے ذکر میں بڑی برکت ہے، اللہ کے نام میں بڑی برکت ہے۔ تو اب اس سے آپ کو یہ بھی واضح طور پہ معلوم ہو جانا چاہیے اس قرآنی دلیل سے کہ یہ جو عام مقولہ ہے کہ جی جادو کی کاٹ جادو سے ہو سکتی ہے، جادو کی کاٹ کسی روحانی علم سے نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ روحانی علم کم ہوتا ہے، جادو شاید آگے بڑھ جاتا ہے، معاذ اللہ۔ ایسا نہیں ہے، روحانی علم میں جو برکت ہوتی ہے وہ کسی بھی کلام میں نہیں ہے، لہذا جادو ٹونے کی کاٹ کروانے کے لیے جادو ٹونے کا سہارا نہیں لینا چاہیے، بلکہ روحانی علوم کے ذریعے ہی اس کی کاٹ کروانی چاہیے، یہی درست ہے۔ دوسری بات یہ کہ اس سے اللہ کے ولی اور اس کی کرامت کا ثبوت بھی ہوا۔ ولی اس اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے کو کہتے ہیں کہ جو نبی تو نہ ہو، دعوی نبوت نہ کرے، بلکہ کسی نبی کا کلمہ پڑھے لیکن مسلمان ہو، اور اس سے خلاف عادت امور کا صدور ہو، یعنی ایسے کام اس سے صادر ہوں، ایسے کام اس سے ظاہر ہوں کہ جو خلاف عقل ہوں، عقل اس کو تسلیم نہ کرے، یعنی ایک عام آدمی عادتاً ایسا کام نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پہ خالی ہاتھ کو کھولنا اور اس میں کھجوریں ہوں، یا جیسے یہ تخت 80 گز کا جو تخت ہو، اتنا بھاری ٹن و وزنی، اور اس سے پہلے کہ سلیمان علیہ السلام کی پلک جھپکے وہ تخت سامنے لے آیا جائے، تو یہ کرامت ہے۔ تو نبی سے جو اس قسم کا معاملہ سرزد ہوتا ہے اسے معجزہ کہتے ہیں، اور غیر نبی سے جبکہ وہ مومن ہو اگر اس قسم کا معاملہ ہو تو اسے کرامت کہا جاتا ہے۔ تو یہ آپ ایک اللہ کے ولی تھے اور یہ آپ کی کرامت تھی، کرامت کا ثبوت قرآن سے ہے، لہٰذا اولیاء کرام کی کرامت کا قائل ہونا چاہیے۔ تو اب آصف بن برقیہ نے فوراً اللہ تعالیٰ کی عطا سے اس تخت کو وہاں پہنچا دیا۔ قال، سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، ھذا من فضل ربی، کہ یہ میرے رب کے فضل سے ہے، لیبلونی اشکر ام اکفر، تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری، یعنی جو اتنی اللہ نے مجھے نعمت عطا فرمائی اور ایسے ایسے مجھے ماتحت عطا فرمائے کہ پلک جھپکتے وہ تخت یہاں پہنچا دیا۔ لیکن ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جب آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے تم تخت لاؤ، تو آصف بن برقیہ نے عرض کی
کہ آپ دعا فرمائیے، آپ دعا فرمائیں گے تو اللہ تعالیٰ کرم فرما دے گا۔ پھر سلیمان علیہ السلام نے دعا کی اور وہ تخت فوراً سامنے موجود تھا۔ تو دونوں صورتیں، چاہے معجزے کا ظہور ہو چاہے کرامت ہو، اور یہ بھی یاد رکھیں کرامت جو ہوتی ہے یہ اصل میں نبی کا معجزہ ہی ہوتی ہے، یعنی یوں سمجھ لیں کہ جب ولی سے کسی خلاف عادت کام کا صدور ہوتا ہے، ہم اسے کہتے تو کرامت ہیں، لیکن اس صورت میں کہ جب اسے ولی کی طرف منسوب کر رہے ہیں، اور اس ولی کو یہ کرامت کیسے حاصل ہو گئی؟ اس لیے کہ اس نے ایک نبی کا کہنا مانا ہے، نبی کا کلمہ پڑھا ہے، تو پھر ہم اسے منسوب کر دیتے ہیں اس نبی کی طرف کہ ہر ولی کی کرامت دراصل ایک نبی کا معجزہ ہی ہوتا ہے، لیکن چونکہ وہ ایک غیر نبی سے صدور پذیر ہوتا ہے تو ہم اس کو کرامت کہہ دیتے ہیں، براہ راست معجزہ نہیں کہتے ہیں۔ لیکن اس کو یہ کرامت کیسے حاصل ہو گئی؟ اسی طرح حاصل ہوئی کہ اس نے نبی کی اطاعت کی، نبی کا کلمہ پڑھا، تو اصل میں اسے پھر نبی کا معجزہ بھی قرار دیا جا سکتا ہے۔ تو لہٰذا آپ نے شاید فرمایا کہ جب یہ معاملہ ہوا، اب یہ معجزہ تھا براہ راست یا آپ کے ایک ماتحت کی کرامت تھی لیکن اللہ کا فضل تھا، تو آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ یہ میرے رب کے فضل سے ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش نعمتوں کی کمی کے ساتھ ہی نہیں ہوگی، بعض اوقات بہت کچھ دے کر بھی آزمایا جاتا ہے۔ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، اور کتنی پیاری بات آگے بیان فرمائی، چونکہ آپ تو شکر گزار تھے۔ اب یہ اس سے گمان ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آزمائش رکھی ہے کہ دیکھیں شکر گزار ہے کہ نہیں، اب اگر کوئی شکر گزار ہوگا تو شاید اس میں اللہ تعالیٰ کا کوئی فائدہ پوشیدہ ہوگا۔ تو سلیمان علیہ السلام نے اس وسوسے کو دور فرمایا کہ ومن شکر، اور جو شکر کرے فإنما یشکر لنفسہ، تو وہ اپنی ذات کے لیے ہی شکر کرتا ہے، اس میں اللہ کا کوئی فائدہ پوشیدہ نہیں۔ انشاءاللہ مزید کلام جاری رہے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔